الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وقال الله تبارك وتعالى أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ صدق الله العظيم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس كلهم اخوة وقال اللہ تبارک وتعالی انما المؤمنون اخوة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے قابل احترام دوستو، بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہاں دورہ تفسیر 17 روزہ مکمل کیا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال کے 2 سبب ہیں بنیادی۔ ایک سبب قرآن حکیم سے دور ہٹ جانا ہے، اور دوسرا سبب اس کا گروہیت میں مبتلا ہو جانا ہے۔ قرآن حکیم ایک عزت کا راستہ دیتا ہے، وقار دیتا ہے، انسان کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کا ایک نظام دیتا ہے۔ قرآن حکیم کو اس طرح پڑھنا کہ ہماری علمی استعداد بھی بڑھے اور ہماری عملی استعداد بھی بڑھے، اور پھر جہالت کا خاتمہ ہو، ذلت اور غلامی کے نظام کا خاتمہ ہو۔ اس بنیادی فکر اور نظریے کو سامنے رکھ کر قرآن حکیم کا اپنے اساتذہ کرام سے فہم پیدا کرنا، یہ ایک اچھا نظام قائم کرنے والی جماعت کے افراد کے فرائض میں شامل ہے۔ کمالات والی جماعت وہی ہوتی ہے جس میں علمی کمالات بھی ہوں اور عملی کمالات بھی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی کامیابی کی حکمت عملی اس کو وہ اختیار کرے۔ اللہ کی مدد ایسی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس جماعت کو ناکام نہیں بنا سکتی۔ یہ جماعت قرآن حکیم کی تعلیم کی نمائندہ ہوتی ہے، پیغمبر کی تعلیمات کی نمائندہ ہوتی ہے۔ بشرطے کہ اس نے قرآن حکیم سمجھ کر پڑھا ہو۔ قرآن حکیم ایک نور ہے، جو آیت میں نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائناتوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا
تو سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا، اول ما خلق اللہ نوری۔ اب قرآن حکیم بھی نور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا مقصد بھی نور ہے۔ اس نور کو اپنے قلب کی طاقت سے پہچاننا ہے۔ یہ آنکھ کی طاقت سے پہچاننے والا نور نہیں۔ سورج کی روشنی سے آپ آنکھ کی طاقت سے بہت سی چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ سورج، چاند، ستارے اور جتنی روشنیاں ہیں، یہ اس نور اور روشنی کے مقابلے پر کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ نور ہے علم کا نور، جو انسان کے قلب میں جب روشن ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو اچھائی اور برائی کی تمیز اس میں پیدا کر دیتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز پیدا کر دیتا ہے، عزت اور ذلت کے راستے کی پہچان بتا دیتا ہے، زوال اور عروج کے اصول سمجھا دیتا ہے۔ اس علم کی طاقت سے انسان کے قلب میں وہ روشنی پیدا ہوتی ہے جس سے وہ جہالت کی تمام برائیوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ کسی قوم میں اگر جہالت کا نظام ہو، یعنی اس میں بد اخلاقی ہو، بد کرداری ہو، جرائم ہو، فتنہ ہو، فساد ہو، قتل و غارت گری ہو، شراب نوشی ہو، غریبوں پر، ضعیفوں پر ظلم کرنا ہو، یہ سب جہالت کے نشانیاں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے قریش کی اور پوری دنیا کی حالت اسی ذلت میں مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں ہی سب سے پہلے کہا کہ اقرا، پڑھو۔ اس جہالت کے خاتمے کے لیے سب سے پہلے تعلیم یافتہ بنو، اور تعلیم بھی وہ حاصل کرو جس تعلیم سے اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان حاصل ہوگی، اللہ کی عطا کردہ نازل کردہ تعلیم کو حاصل کرو۔ یہ عام تعلیم نہیں ہے۔ ایک تعلیم وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، تو فنون کی تعلیم پڑھ لے، اور ایک تعلیم وہ ہے جو رہنما بناتی ہے، اس میں قیادت کی صلاحیت پیدا کرتی ہے، جو قوموں کو زوال سے نکالتے ہیں، ایک اچھا سسٹم تشکیل دیتے ہیں۔ قرآن حکیم کی تعلیم سے انجینئر ڈاکٹر نہیں پیدا ہوتے، وہ تو سسٹم کرتا ہے، اس کا نظام تعلیم کرتا ہے۔ قرآن حکیم کی تعلیم سے رہنما پیدا ہوتا ہے۔ یہی جہالت کا دور ہے جس میں قریش کے اندر بھی اور آس پاس کے قبائل اور پھر کیسر و کسریٰ کے نظاموں میں ایک ذلت کا نظام موجود ہے، اور دنیا ان سے نفرت کرتی ہے۔ اسی قرآن حکیم پر ایمان لا کر جماعت صحابہ عزت والی بنتی، دور جاہلیت خیر القرون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ قیادت کی صلاحیت کہ جس سے ذلت والی قوم جماعت عزت میں آ گئی، یہ قرآن حکیم کی تاثیر ہے۔ جب بھی اس کو ذاتی طور پر جس میں جہالت ہے اس کے خاتمے کے لیے پڑھے گا تو یہ اس کو بھی عزت دے گا۔ سب سے پہلے
انسان انقلاب اپنے اندر لاتا ہے، اپنے اندر انقلاب لائے گا تو پھر باہر کا انقلاب آتا ہے۔ اگر اپنے اندر خرابیاں موجود ہیں، بد اخلاقیاں موجود ہیں، غیر سنجیدگی ہے، جہالت موجود ہے، تو پھر باہر کا انقلاب نہیں آئے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ سب سے پہلے جماعت اپنے باطن کے اندر بہت بڑی تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ جو خرابیاں اس میں جہالت کی وجہ سے تھی، علم کا نور ان خرابیوں کو دور کرتا ہے، اور اس سے جو جماعت پیدا ہوتی ہے وہ پھر ظاہری خرابیوں کو بھی دور کرتی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی قوم میری نافرمانی کرتی اور میرے قانون کو توڑتی ہے تو میں اس پر دوسری قوم کو مسلط کرتا ہوں اور اس کو دوسری قوم کا غلام بنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بناتا ہوں، اور پھر وہ قوم جو اس پر غالب آتی ہے وہ میرا کوڑا ہوتی ہے، جلاد ہوتی ہے۔ اگر وہ قوم تائب ہو جائے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے اور قانون الہی کو اپنی سوسائٹی پر غالب کر لے تو ذلت سے نکل جاتی ہے۔ آج ہم پر ذلت اسی وجہ سے کہ ہم نافرمانیوں میں مبتلا ہیں، قانون الہی ہم نے چھوڑ دی، ہم قانون انگریز پر چلتے ہیں، سیاست انگریز پر چلتے ہیں، ہم سود کی معیشت پر چلتے ہیں، حلال و حرام کی ہم نے تمیز ختم کر دی۔ وہ نور، وہ روشنی جو قلب میں پیدا ہو کر اچھائی اور برائی کی تمیز پیدا کر کے برائی سے بچاتی اور اچھائی پہ لگاتی، حلال و حرام کی تمیز پیدا کر کے حلال کی طرف لے کر آتے، حرام سے بچاتے، بےہودگی سے نکال کر عزت اور سنجیدگی کی طرف لے کر آتے۔ یہ روشنی جس علم سے آتی ہے وہ علم قرآن حکیم کا علم ہے، احادیث مبارکہ کا علم۔ اس نے ایک بہت بڑا انقلاب دنیا میں پیدا کیا، تبدیلی پیدا کی، اور دور جاہلیت کا خاتمہ کر کے اس دور کو خیر القرون، بہترین دور بنایا۔ 1100 سال تک ہم دنیا میں اس دین کے نظام کو غالب کیے ہوئے تھے۔ آج ہم نے اسی بنیاد پر سوچنا ہے کہ ہم جو 200-250 سال سے عزت سے محروم ہیں، ہم دہریہ قوموں کے غلام ہیں، ایسی دہریہ قومیں جو بے دین ہیں، اللہ اور اللہ کے دیے ہوئے نظام اور پیغمبر کو نہیں مانتے، وہ قومیں آج ہم پر غالب ہیں۔ یہ کیوں آئی؟ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا ہوا اور قانون الہی کی جگہ قانون انگریز کو غالب کیا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ غلامی کا نظام ہے۔ جب تک کوئی قوم توبہ کر کے اس نظام سے آزادی حاصل نہیں کرے گی، وہ ذلت سے نہیں نکل سکتی۔ آج ہمارا فرض ہے کہ ہم حالات کا اس طریقے سے جائزہ لیں کہ ہم ذلت سے عزت کی طرف کیسے آ سکتے ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اس تعلیم کے ذریعے سے ذلت سے نکل کر عزت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے کو
اور اسی کے مطابق آج قرآن حکیم کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ 15-17 روز میں آپ دوستوں نے جائیں جو کچھ یہاں سیکھا ہے، یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو یہیں چھوڑ کر نہیں جانا، اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اس کی اشاعت کرنی ہے۔ یہ صحیح دین ہے، حق ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کو انسانی سوسائٹی میں عام کرو، پھیلاؤ، اس کے حلقے قائم کرو، نوجوانوں میں اس پر بیٹھ کر گفتگو کرو، علماء سے سیکھو اپنے اپنے علاقے کے۔ تو گویا ہم نے یہاں سے جو سبق سیکھا اس پر ہم نے عملی قدم بھی اٹھایا۔ کوئی علم جب تک اس پہ عمل نہ کیا جائے اور منظم جد و جہد نہ کی جائے، اجتماعیت کے اصول پر جد و جہد نہ کی جائے، تو وہ علم چند دنوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اس علم کو تازہ رکھنا اور آگے اس کی اشاعت کرنا، باصلاحیت نوجوان کی طرف، باصلاحیت افراد کی طرف اس کو دعوت دے کر اس قرآن حکیم سے وابستہ کرنا، یہ یہاں کا بنیادی آج سبق ہو۔ جب ہم تھوڑے تھے، محنت کر کے آج ہم ہزاروں میں پہنچ گئے۔ اب ہزاروں کی محنت کا نتیجہ بھی ہزار والا ہی نکلنا چاہیے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن حکیم کی اس تعلیم کو اور اس ولی اللہ نظام فکر کو، جو آج ہمیں سرمایہ داری نظام کے مقابلے پر اس کے چیلنجز کو سمجھ کر، یا دیگر نظام جو دنیا کو امن نہیں دے سکے، خوشحالی نہیں دے سکے، ترقی نہیں دے سکے، زوال سے نہیں نکال سکے، 80-90% کی بھوک نہیں مٹا سکے، ہم ان نظاموں کے مقابلے پر قرآن حکیم کے نظام کو دنیا کی ترقی کا ضامن بنا کر پیش کرنے کی اہلیت پیدا کریں۔ یہی بنیادی اس وقت کا پیغام بھی ہے اور سبق بھی ہے۔ یہاں 17 روز میں علماء نے بہت کچھ سکھایا ہے۔ اگرچہ قرآن حکیم ایک بہت بڑا سمندر ہے، ہمیں ایک قطرہ بھی اس میں سے آ جائے تو بہت، اس کی حفاظت کرنا، اس کو تازہ رکھنا، اس کی دعوت دینا، اس کا ماحول بنانا، یہ اب ہماری ذمہ داری ہے۔ ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ اسی پیغام کو دنیا میں عام کرنا چاہتا ہے کہ قرآن حکیم دو پہلوؤں کے اعتبار سے، ایک ہمارا مادی نظام، ایک ہمارا روحانی نظام، دونوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کل ایک گفتگو میں بات ہوئی تھی کہ ایک طرف وہ جماعتیں ہیں کہ جو خالصتاً رہبانیت کی طرف جا کر جو ہمارے اجتماعی مسائل ہیں، ہمارے خاندانی مسائل ہیں، ہمارے قومی مسائل ہیں، انسانی مسائل ہیں، اس سے کٹ جاتی ہیں، وہ راہب بن جاتی ہیں، ایک انتہا پر چلی جاتی ہیں۔ اور دوسری جماعتیں وہ ہیں کہ جو روحانیت سے کٹ کر صرف اپنی دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت کرنا، نہ وہ فرائض کی پابندی کرتی ہیں، نہ وہ سنت کی پابندی کرتی ہیں، نہ وہ واجبات کی پابندی کرتی ہیں، نہ عبادات کی طرف آنا چاہتی ہیں، نہ اطاعت کی طرف آنا چاہتی ہیں، نہ صلہ رحمی کرنا چاہتی ہیں، نہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا چاہتی ہیں، نہ عزیز و اقارب کے بنتے ہیں، وہ خالصتاً مال جمع کرنے کے لیے، تجوریاں بھرنے کے لیے۔ یہ دوسری انتہا ہے۔ قرآن حکیم جس اعتدال والی جماعت کے ذریعے سے قوموں کی اصلاح کرتا ہے، وہ اللہ سے بھی تعلق قائم کرتے ہیں اپنے نظام عبادات کو مستحکم کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مادی نظام کو ایک منظم طریقے سے پوری انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے اس کی بھوک مٹانا،
اس میں اجتماعیت پیدا کرنا، دکھ درد میں کام آنا، اس کے علاج معالجے کی سہولیات مہیا کرنا، تعلیم کے زیور سے اس کو آراستہ کرنا، اس کے مسائل حل کرنا، اس پر بھی وہ کام کرتی ہے۔ اس اعتدال کے سبق کے ساتھ قرآن حکیم کی تعلیم کو لے کر یہاں سے جانا ہے، اور وہ جماعت پیدا کرنی ہے جس کی عبادات کا نظام مستحکم ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی سوسائٹی کے اجتماعی مسائل حل کرنے کے لیے ہم میں دین کا سیاسی شعور آنا چاہیے، معاشی شعور آنا چاہیے، سماجی شعور آنا چاہیے، قانونی شعور آنا چاہیے۔ ہم نے نماز روزے میں شکست نہیں کھائی۔ آپ نماز روزہ امریکہ میں بھی کر سکتے ہیں، برطانیہ میں بھی کر سکتے ہیں، جرمنی میں بھی کر سکتے ہیں، پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی نہیں آپ کو روکے گا۔ لیکن دین کی سیاست، دین کا معاشی نظام، دین کا دیا ہوا قانونی نظام، اجتماعی نظام، نہ آپ پاکستان میں اس کو غالب کر سکتے ہیں اور نہ کسی اور ملک میں کر سکتے ہیں۔ جس چیز میں ہم مغلوب ہوئے، غلام بنے، ذلت میں گئے، ترقی سے محروم ہوئے، آج قرآن حکیم کی تعلیم ہماری رہنمائی کرے گی کہ تم سیاست میں فیل ہوئے، معیشت میں فیل ہوئے، قانون میں فیل ہوئے، تہذیب و ثقافت میں ہوئے، اجتماعیت میں فیل ہوئے۔ قرآن حکیم کی تعلیم کو لے کر سب سے پہلے اپنی تربیت کریں، اس پر ایک اچھی تنظیم سازی کو آگے بڑھائیں، پھر قومی سطح پر آگے بڑھیں، اور پھر بین الاقوامی سطح پر بڑھیں۔ تو جس چیز میں ہم شکست کھائے ہوئے ہیں اس میں ہم نے شکست سے نکلنا ہے۔ اس اصول پر قرآن حکیم کو آج سمجھ کر اس کی تعلیمات کو سوسائٹی میں غالب کرنے کی ہمت پیدا کرو۔ کبھی بزدل جماعت سے دنیا میں انقلاب نہیں آتا، کبھی مفاد پرستوں سے دنیا میں انقلاب نہیں آتا۔ اپنے باطن کے انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے خود غرضی نکل جائے، مفاد پرستی نکل جائے، حسد، بغض، تکبر نکل جائے، ہمارے اندر سے بزدلی نکل جائے۔ یہ ہے ہماری تربیت، یہ ہمارا انقلاب ہے۔ اگر ہماری دیگر مصروفیات ہمارے اس اعلیٰ مشن سے ہمیں روک رہی ہیں، رکاوٹ بن رہی ہیں، تو ہم مصلحتوں کا شکار ہو کر یہ سوچیں کہ ہم قرآن حکیم کا نظام غالب کریں گے، یہ چیز ممکن نہیں ہوگی۔ اس کو ترجیح دو، اس کے اندر فنا ہو جاؤ، جیسے صحابہ فنا ہوئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی جب ایمان لے آتا تھا، وہ اپنے پروگرام کا عاشق بن جاتا تھا، وہ رات دن ایک کرتا تھا، نہ گھر کی پرواہ نہ باہر کی پرواہ، لیکن دین کو غالب کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہے۔ جنونی بن جانا اپنے پروگرام پر کہ جس کو دیکھ کر مخالف کہے یہ مجنون ہے، اور وہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے، یہ جب کیفیت پیدا ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور جماعت ترقی کرتی ہے۔ تو ہمت سے، حوصلے سے، عقل و شعور سے، غیر جذباتی ہو کر قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اس سلسلہ ولی اللہ کی برکات نصیب فرمائے، اس کے ساتھ وابستہ کر کے دنیا میں ایک اچھا، صالح، عادلانہ نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔